نحمدہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمزوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید الشیطان یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يُعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها فقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ ابھی آپ نے سورہ بقرہ کی 267 سے 271 تک کی آیتوں کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمزوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ آیت 267۔ الشیطان یعدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ آیت 268۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ آیت 269۔ ان تینوں آیتوں کا ترجمہ اس طرح ہے: اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور اس پیداوار میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی ہے خرچ کرو، اور ان میں سے ردی چیز کا قصد نہ کرو کہ تم اسے خرچ کرو اور اسے آپ بلا چشم پوشی کے نہ لو۔ یقین مانو اللہ غنی ہے اور بڑی خوبیوں والا ہے۔ تمہیں شیطان تنگی یاد دلاتا ہے اور بے حیائی کی ترغیب دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش و فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ بڑی فراخی والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے سمجھ عطا فرماتا ہے، اور جسے سمجھ دے دی گئی اسے بڑی زبردست بھلائی مل گئی، اور ارباب دانش ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 267 سے 269 کا۔ ان آیتوں کی تفسیر۔ آیت 267۔ اللہ کی راہ میں اچھا مال خرچ کرنے کی ترغیب۔ اللہ مسلمانوں کو خرچ کرنے کی ترغیب دے رہا ہے اور صدقے کا حکم فرما رہا ہے۔ یہاں خرچ سے صدقہ مراد ہے، یعنی اللہ نے تمہیں تجارت سے جو پاکیزہ مال عطا فرمایا ہے اس میں سے اچھا مال خرچ کرو، یعنی اللہ ہی تمہارے لیے تجارت کے اسباب و ذرائع آسان فرمائے اور تمہارے دلوں میں تجارتی گر ڈالے، جس کے ذریعے تم نے بہت کچھ کمایا۔ اسی پاکیزہ کمائی میں سے اللہ کی راہ میں پاکیزہ مال خرچ کرو۔ اس طرح پھل پھول اور زرعی پیداوار میں سے پاکیزہ اچھا اور نفیس مال اللہ کی راہ میں دو۔ سڑی بسی ردی کھدی گری پڑی اور خراب چیز نہ دو، کیونکہ اللہ پاک ہے اور پاکیزہ مال ہی قبول فرماتا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ گندا مال دینے کا قصد نہ کرو، خواہ گندگی ناجائز کمائی کی ہو یا چیز ہی ردی اور گلی سڑی ہو، اور ایسی ہو کہ اگر تمہیں دی جائے تو تمہارا دل اسے قبول نہ کرے۔ گو شرما حضوری اسے لے لو۔ یہ بات خوب یاد رکھو کہ اللہ غنی ہے۔ جب تم انتہائی احتیاج کے باوجود اسے قبول نہیں کرتے تو اللہ کیسے قبول کرے گا؟ حاجت مند تو اپنی ضرورت رفع کرنے کے لیے ردی چیز بھی لے لیتا ہے، لیکن غنی کبھی قبول نہیں کرتا۔ پھر جسے تم پسند نہ کرو وہ کیوں اللہ کی راہ میں دو؟ برا فرماتے ہیں یہ آیت ہمارے بارے میں اتری، ہم کھجوروں کے باغوں کے مالک تھے، کوئی شخص بہت یا تھوڑی حسب تھی توفیق اپنے باغ میں سے کھجوریں لا کر اور کوئی کھجوروں کے گچھے لا کر مسجد نبوی میں لٹکا دیا کرتا تھا۔ چونکہ اصحاب صفہ
جو غریب تھے، روزی کا کوئی ذریعہ نہ تھا، اس لیے وہ یہ کھجوریں کھا لیا کرتے تھے۔ جب ان میں سے کسی کو بھوک لگتی تو اپنے عصا سے کھجوریں جھاڑ کر اور خشک وتر کھجوریں کھا کر پیٹ بھر لیا کرتا تھا۔ بعض ایسے بھی تھے جنہیں خیرات کا شوق نہ تھا، یہ لوگ خشک اور گلی سڑی کھجوروں کا ٹوٹا ہوا خوشہ لا کر لٹکا دیا کرتے تھے۔ اس پر یہ آیت اتری۔ پھر فرمایا اگر خراب مال دینے والوں کو خراب مال بطور ہدیہ کے دیا جائے تو قبول نہ کریں اور الٹا منہ پر مار دیں۔ ہاں کسی کی شرما حضوری سے قبول کر لیں تو دوسری بات ہے۔ اس آیت کے بعد ہم بہترین چیز صدقہ کرنے لگے۔ پھر فرمایا تم شرما حضوری کے طور پر قبول کر لو تو کر لو۔ برا فرماتے ہیں کہ اگر کسی پر کسی کی کھجوریں قرض ہوں اور وہ ردی کھجوریں بھیج دے تو صاحب حق انہیں ہرگز قبول نہیں کرے گا، ہاں اگر یہ خیال کر کے کہ اس نے میرے حق میں کمی کی شرما حضوری کے طور پر لے تو لے۔ ابن عباس طرح فرماتے ہیں اگر کسی پر تمہارا حق ہو اور وہ حق سے کم چیز لے کر تمہارے پاس آئے تو تم عمدہ چیز کے بدلے ردی چیز کبھی نہ لوگے۔ یہ اور بات ہے کہ حق میں کمی محسوس کرتے ہوئے مروت سے رکھ لو۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ جب تک چشم پوشی نہ کرو گے اسے ہرگز نہ لوگے۔ پھر جو چیزیں تمہیں پسند نہیں وہ اللہ کو کیسے پسند ہوں گی؟ یاد رکھو اللہ کا حق پاکیزہ اور نفیس ترین مال میں سے ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 92 میں فرمایا اس وقت تک نیکی کبھی قبول نہ ہوگی جب تک تم اپنا محبوب ترین مال خرچ نہ کرو گے۔ پھر فرمایا اللہ غنی و حمید ہے، یعنی اگرچہ اللہ نے تمہیں پاکیزہ مال سے صدقے کا حکم دیا ہے لیکن اللہ بذات غنی ہے۔ اللہ کو تمہارے مال کی چاہت نہیں، صدقے کا اس لیے حکم ہے کہ دنیا میں مالداروں سے ناداروں کی ضرورت رفع ہو جائے اور آخرت میں مالداروں کے درجات بلند ہوں۔ خرچ کے بارے میں شیطانی وسوسہ، آیت 268، یعنی شیطان تمہیں فقر و فاقے کا خوف دلاتا ہے، یعنی ایک طرف تو یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے اور دوسری طرف بے حیائیوں کا شوق دلاتا ہے۔ ظاہر ہے کوئی بے حیائی کا کام ایسا نہیں جس پر روپیہ صرف نہ ہو۔ اس کے برعکس اللہ تم سے اپنی بخشش و فضل کا وعدہ فرماتا ہے اور بڑی فراخی والا اور نیتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یاد رکھو شیطان بھی اولاد آدم کے چوکے مارتا ہے اور فرشتہ بھی۔ شیطان کا چوکا مارنا برائی کو یاد دلانا اور حق سے ہٹانا ہے، اور فرشتے کا چوکا مارنا بھلائی کو یاد دلانا اور حق کی طرف مائل کرنا۔ پھر جس کے دل میں بھلائی کا خیال آئے وہ سمجھ جائے کہ یہ نیک خیال اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کا شکر بجا لائے، اور جس کے دل میں وسوسے آئیں وہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے۔ پھر یہ آیت پڑھ کر سناتے ہیں۔ غرض شیطان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر فقر و فاقے سے ڈراتا ہے کہ اپنا ہاتھ روک لو ورنہ تنگ دست ہو جاؤ گے، لیکن دوسری طرف طرح طرح کے گناہوں اور بد اخلاقیوں کا اور حرمتوں کے پردے چاک کرنے کا خیال پیدا کرتا ہے۔ یہ موٹی سی بات شیطان کے دوستوں کی سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ کی راہ میں تو خرچ کرنے سے تنگ دستی آتی ہے مگر شیطان کی راہ میں خرچ کرنے سے تنگ دستی نہیں آتی۔ حالانکہ شیطان کی راہ میں خرچ سے تو دیوالیہ نکل جاتا ہے اور صدقے کے مال میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تم سے بجائے بے حیائی کے مغفرت کا اور بجائے اندیشہ فقر کے اپنے فضل و کرم کا وعدہ فرماتا ہے۔ اللہ کے خزانے بھرپور ہیں، خواہ ان میں سے کتنا ہی خرچ کر دیا جائے مگر ان میں کمی نہیں آتی، اور اللہ ہر شخص کی صلاحیت و نیت کو بھی خوب جانتا ہے کہ کس کو کتنا دینا چاہیے اور کون مستحق ہے اور کون نہیں۔ حکمت کا مفہوم، آیت 269 کی تفسیر۔ حکمت سے معرفت قرآن یعنی ناسخ و منسوخ، محکم و متشابہ، مقدم و مؤخر اور حلال و حرام کو پہچاننا، تفسیر قرآن سے واقفیت، ٹھیک بات، علم و فہم قرآن، اللہ کا خوف، کیونکہ ہر پک کی بات کا سرچشمہ اللہ کا خوف ہی ہے، سنت رسول، عقل نبوت اور دینی سمجھ مراد ہے۔ پھر جو جس قدر اتباع سنت کرے گا اسے اسی قدر بے واسطہ سنت حکمت عطا ہوگی۔ ایک حدیث میں ہے کہ رشک صرف دو شخصوں پر کرنا چاہیے، ایک تو اس پر جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ مال اللہ کی راہ میں لگاتار خرچ کرتا رہتا ہو، اور ایک اس پر جسے اللہ نے دینی سمجھ دی ہو اور وہ لوگوں کو برابر دینی سمجھ کے مطابق حکم کرتا رہتا ہو اور اس کی تعلیم و تربیت دیتا رہتا ہو۔ یعنی دیندار عالم و مالدار پر ہر ایک کو رشک کرنا چاہیے کہ اگر میرے پاس بھی مال یا علم ہوتا تو میں بھی اسی طرح دن رات خرچ کرتا رہتا۔ پھر فرمایا
واعظ و نصیحت سے وہی فائدہ اٹھاتے ہیں جو عقل و دماغ سے کام لیتے ہیں۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار، آیت 270۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر، آیت 271۔ ان دونوں آیتوں کا ترجمہ: اور تم جو کچھ صدقہ کرو گے یا منت مانو گے تو اللہ اس سے بخوبی واقف ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر تم کھلم کھلا صدقہ کرو تو کیا ہی اچھی بات ہے، اور اگر چھپا کر خیرات کرو اور فقیروں کو دے دو تو یہ تمہارے لیے بہت ہی خوب ہے، اور اللہ تم سے تمہاری برائیاں مٹا دے گا، اور اللہ تمہارے عملوں سے خوب خبردار ہے۔ نیک عملوں کے قبولیت کی شرط، یعنی اللہ ہر شخص کے ہر عمل سے خوب واقف ہے، خواہ وہ عمل صدقہ و خیرات ہو یا نظر۔ اگر یہ کام اللہ کی رضا کے لیے، اس کے دین کے موافق، اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے کیے گئے تو اللہ ان کا پورا پورا بدلہ دے گا اور بڑھا چڑھا کر دے گا۔ اس آیت میں ان کے لیے وعید ہے جو اللہ کے احکام کی اطاعت نہ کریں اور نافرمانی پر اتر آئیں، دین کی مخالفت کریں، دینی باتیں جھٹلائیں اور اللہ کے ساتھ دوسروں کی بھی پوجا پاٹ کریں۔ ایسے لوگ ظالم ہیں، اور قیامت کے دن ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا کہ انہیں اللہ کے عذاب سے اور اس کی پکڑ دھکڑ سے چھڑا لے۔ چپکے سے خیرات کرنے کی فضیلت، آیت 271 کی تفسیر، یعنی اگر صدقہ ظاہر کر کے دو تو اچھی بات ہے، اور اگر چپ چاپ کسی کو خبر کیے بغیر محتاجوں کو دے آؤ تو اس سے بھی بہتر اور افضل ہے، کیونکہ اس میں ریا کو دخل نہیں ہے۔ ہاں، اگر کھلم کھلا دینے میں کوئی وجہ ترجیح ہو، مثلا یہ نیت ہو کہ میری دیکھا دیکھی اور لوگوں کو بھی شوق ہوگا، تو پھر کھلم کھلا دینا افضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو زور سے پڑھنے والا ظاہر کر کے صدقہ دینے والے کی طرح ہے، اور آہستہ پڑھنے والا چھپا کر صدقہ دینے والے کی طرح ہے۔ لہٰذا اس آیت سے چھپا کر صدقہ دینا افضل ثابت ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ 7 شخصوں کو سائے عطا فرمائے گا، جس دن صرف اسی کا سایہ ہوگا: منصف بادشاہ کو، عبادت گزار نوجوان کو، اس شخص کو جو محض اللہ ہی کے لیے محبت و عداوت رکھے، اس کو جس کا دل مسجد سے باہر آ کر مسجد ہی کی طرف لگا رہے جب تک اس میں پھر نہ آ جائے، تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے آنکھوں میں آنسو بھر لانے والے کو، اسے جسے کوئی حسین و شریف خاندان کی عورت ورغلائے مگر وہ یہی جواب دے دے مجھے اللہ کا خوف ہے، اور اسے جو اپنے دائیں ہاتھ سے اس طرح صدقہ دے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ جب اللہ نے زمین پیدا کی تو وہ ہلنے لگی، آخر پہاڑ پیدا کر کے اس پر گاڑ دیے، زمین ٹھہر گئی۔ فرشتوں کو پہاڑوں کی پیدائش پر تعجب ہوا، بولے اے خالق، کیا تیری مخلوق میں پہاڑوں سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ فرمایا ہاں، لوہا ہے۔ بولے کیا لوہے سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ فرمایا ہاں، آگ ہے۔ بولے کیا آگ سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ فرمایا ہاں، پانی ہے۔ بولے کیا پانی سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ فرمایا ہاں، ہوا ہے۔ بولے کیا ہوا سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ فرمایا ہاں، ابن آدم ہے، جو اس طرح صدقہ دیتا ہے کہ دائیں ہاتھ کے صدقے کی بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی۔ چھپا کر صدقہ دینا عام ہے، خواہ فرضی ہو یا نفلی، لیکن بقول ابن عباس چھپا کر نفلی صدقہ ظاہر والے صدقے پر 70 درجے اور فرضی صدقے سے 25 درجے افضل ہے۔ پھر فرمایا صدقے کی برکت سے اللہ تمہارے گناہ مٹا دے گا، یعنی صدقے کی برکت سے نہ صرف برائیاں ہی ٹلیں گی بلکہ مراتب بھی بلند ہوں گے۔ پھر فرمایا اللہ تمہارے ہر عمل سے واقف ہے، اور وہ عنقریب تمہیں اس کا پورا پورا حق اور انصاف سے بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہ تھا سورہ بقرہ کی آیت 267 سے 271 تک کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔